ایک باریش شخص میرے سامنے بیٹھے ہیں, کئی دہائیوں تک سرکار کی نوکری کی ہے, سرکار نے ہر طرح کے جتن پہ رسوا کیا ہے. ایک شخص جو میرٹ پر بات کرتا ہے, جو ایمانداری سے سرکاری نوکری کرتا ہے, میں سوال کروں گا, آپ سے کروں گا, آپ نے سرکار کی نوکری کی, جی آپ کے ساتھ سرکار کا جو رویہ رہا, جو آپ کی بیٹی کے ساتھ تناظر ہے وہ ہم دکھا چکے ہیں پچھلے پوڈ کاسٹ میں, آپ سرکار کی نوکری کر کے بطور استاد, بطور ٹیچر, بطور انسان خوش ہیں؟ میں خوش نہیں ہوں. نہیں ہیں. نہیں. ریزنز آپ ڈیمونسٹریٹ کر ہی چکے ہیں, کیا رویوں میں کیا تلخیاں ہیں؟ نمبر ایک, سسٹم کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. جب فوٹنگ نہیں ہے تو میرٹ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ میری سلیکشن 1992 میں کمیشن سے ہو گئی, تو میں ایک لائن میں لگ کے اور اس فیلڈ میں جس میں ڈاکٹر کم تھے, تو میں نے 17 ایئر گریڈ 20 میں سروس کر لی اور بقیہ 12 سال 18-19 میں کر لی. لیکن اگر میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا یا میرے پاس کوئی سلیکشن نہ ہوتی تو میں اوروں کی طرح رول جاتا, جس طرح ہمارے ساتھ کے کلاس فیلو جن کا سروس اسٹرکچر ایسا تھا کہ وہ شاید ہی 19 گریڈ میں گئے ہوں. اور جب میں نے 1992 میں قائد اعظم میڈیکل کالج ایز اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا, تو میرے ایک ٹیچر میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں سینئر ڈیمانسٹریٹر تھے, گریڈ 18 میں تھے, جس کے لیے ڈاکٹر کمیونٹی وہ گورنمنٹ سے نالاں ہیں, وہ سچے ہیں. میں نے کبھی اسٹرائک کی فیور نہیں کی. اچھا سر, ایک بات بتائیں. نہیں, میں ایک یہاں میں کبھی بھی اسٹرائک کی فیور نہیں کی, نہ کروں گا. احتجاج کی ہسپتال بند, چاہے وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہو, YDA ہو, PMA ہو, کوئی بھی ہو. یہ ان ایتھیکل ہے, لیکن ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے, سروس اسٹرکچر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بطور ٹیچر, بطور استاد, کہ میں YDA یا PMA جو بھی کرتی رہی, اسٹرائک کو آپ فیور نہیں کرتے, لیکن جو وہ حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ سچ ہیں. اور گورنمنٹ کو ان کا سروس اسٹرکچر ویسے دینا چاہیے جیسے پاکستان میں کسی اور سیٹ اپ کا ٹاپ کلاس سروس اسٹرکچر ہے. سیٹ اپ سے مراد آپ کی بیوروکریسی بھی ہے, آپ کی عدلیہ کا سٹرکچر بھی ہے, باقی بھی ڈسپلنڈ ادارے ہیں, اتنے سارے ڈسپلنڈ ادارے ہیں, 4-5 محکمے جو بڑے چہتے ہیں, ڈسپلنڈ ہے. ہاں, ان کو مطلب ہے کہ بہت کچھ دیا جا رہا ہے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں, یہ قصور ہے. یہی بات. آپ ٹیچر ہیں, یہ قصور ہے. آپ استاد ہیں, یہ قصور ہے. ہمارا معاشرہ استاد کی عزت نہیں کرتا. کتنے سال سرکار کو سرو کیا؟ 31 سال سرو کیا. 31 سال سرکار کی نوکری کرنے کے بعد ایز ٹیچر ہی از ناٹ ہیپی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 31 سال اس سرکار کو دیے جس سرکار نے, اور یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں, جو انہوں نے زندگی میں دھکے کھائے, جو ڈاکٹر کے ساتھ 30 گولڈ میڈل کے بعد ہوا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. یہ اگر سرکاری نوکریوں کے نظام اب تو اور تباہ ہو چکے ہیں. اب ڈاکٹر ذلیل ہیں, انجینئر ذلیل ہے, ٹیچر ذلیل ہے, سرکار نوکریاں نہیں دے رہی, پینشن کا سٹرکچر ختم ہو گیا ہے. کسی کو سرکار کی نوکری ایڈوائز کریں گے ان حالات میں کہ سرکاری نوکری کرے؟ کرنٹ سچویشن میں قطعاً میں ایڈوائز نہیں کروں گا. نہیں کرنی چاہیے, چونکہ سیلری جب تک سسٹم نہیں بن جاتا نہیں کرنا. سسٹم نہیں بنتا, اور اس وقت جو سیلری ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا. 17 گریڈ کی ڈاکٹر تنخواہ کیا ہے؟ 1 لاکھ ہے, تھوڑا سا اوپر ہے نا. 1 لاکھ میں ایک میاں بیوی کا ایک بچے گزارا نہیں ہوتا. تو کیا 10 لاکھ کا ایپل کا آئی فون ہے. تو یہاں آپ دیکھیں جو بھی ہے, نہ لے آئی فون, لیکن 2 وقت کی روٹی بھی نہیں آئے گی. مکان کا کرایہ, بجلی کا بل اور روٹی مشکل سے ہوگی. یہ بھی اوکھی دوکھی ہوگی. اسکولوں میں کہاں پڑھائے گا؟ ہمارے یہاں کوئی وہ سسٹم تو ہے نہیں کہ NHS ہو, ہیلتھ, آپ ہسپتال میں جائیں گے تو ہیلتھ بڑی فری مل رہی ہے, یا یہ بیمار ہو گئے تو بڑھ گئے اور پرائیویٹ افورڈ کریں. کچھ اور محکمہ ہیں جنہیں ہیلتھ فری مل رہی ہے, ڈاکٹر کو ہیلتھ فری نہیں ہے. ہم ہی ہیلتھ کا سسٹم ہے, ہمیں ہیلتھ فری نہیں ہے. دکھ کی بات ہے. میرے والد کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا, آپ تو جانتے ہیں. وی وینٹ ٹو چائنا, اور 1 کروڑ 25 لاکھ لاگت آئی تھی, اور وہ ہم نے اپنی جیب سے بھرا تھا. اور ابو اگر پرائیویٹ پریکٹس نہ کرتے ہوتے تو سسٹم وڈ ہیو گون, ہی وڈ ہیو گون, وہ خود ہی چلے جاتے. سر میں پھر بار بار ایک آواز اٹھاتا ہوں, کمنگ ٹو جنوبی پنجاب. بالکل جنوب سے سیکریٹریٹ دور ہے, لاہور.
نشتر ہو گیا, قائد اعظم میڈیکل کالج ہو گیا, اور اتنے سرکاری ادارے ہیں. اب ایک سیکریٹریٹ بن گیا ہے, وہ بھی ٹامٹائی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جو دھول چٹاتے رہے ہیں, کیا جنوبی پنجاب, میں لاہور کے باسیوں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کولونیل برٹش سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اتنا عرصہ تخت لاہور, رحیم یار خان تک پروفیسروں کی تعیناتیاں جو کہ وہاں کسی لوکل آفس کے تھرو کنٹرول ہونی چاہیے, کنٹرول کرتا رہا. اتنے بڑے سامراج پہ تو ماضی میں مغل بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے. بالکل. ہاں, اس طرح کا برٹش کولونیل سسٹم جس نے ذلیل کیا کئی دہائیوں تک ڈاکٹرز کو, پروفیسروں کو, اسکول ٹیچر لڑکی خاتون, بالکل. ایک فیمیل پروفیسر 17ویں 18ویں گریڈ کی باہر بیٹھی ہے کلرک کے دفتر کے, گرمی میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہے, کینٹین سے جوس کا ڈبہ لے رہی ہے. پتہ لگتا ہے آج سیکٹری صاحب نہیں آئے, آج ایڈیشنل سیکٹری نہیں آئے. پھر کلرک کو کہتی ہے پتہ نہیں کب آئیں گے, بیگم کا فنکشن ہے, نکل گئے ہیں کہیں, ادھر چلے گئے ہیں میٹنگ پہ. 4 دن لاہور کاٹ کے آ جاتی ہے. وجہ ایک تبادلہ یا کوئی ایک چھوٹی انکوائری, بالکل چھوٹی موٹی. فیور کریں گے اس سسٹم کو؟ قطعاً نہیں. غلط ہوتا ہے. ڈیسنٹرلائزیشن, پاور ڈسٹریبیوشن. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی یہاں پر ہے. میں آج کچھ تھوڑی زیادہ بات کروں گا کہ پبلک سروس کمیشن میں مجھے چیئرمین نے سوال کیا, آپ کا ملتان سے تعلق ہے, تو آپ بتائیں کہ یہ جو صوبہ بہت بڑا ہے تو کیا آپ پنجاب کے صوبے بنانے کی حمایت کرتے ہیں؟ تو ہی واز آسکنگ اباؤٹ مائی ریجنلزم. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جی, کہیں بکس میں دیا ہوا ہے, دینی کتب میں یا تاریخ میں انہیں پڑھا ہے کہ حاکم وقت کا گھر ساحل کے اتنا دور ہو وہ گھوڑے بیٹھے اور شام تک پہنچ جائے. تو رحیم یار خان سے یہ میں بات کر رہا ہوں 1988 کی, جب میں ایم او سلیکٹ ہو رہا تھا 17 گریڈ میں. میں نے کہا رحیم یار خان سے ایک ساحل چلتا ہے, بس پہ چلتا ہے, گھوڑے پہ نہیں بس پہ, اور وہ 2 دن بعد وہاں پہنچتا ہے, کم از کم اگلا دن تو وہ صبح پہنچے گا. تو اس لحاظ سے یہ انجسٹیفائڈ ڈسٹریبیوشن ہے. تو انہوں نے پھر آپ تجویز دیں. میں نے کہا تجویز بڑی سمپل سی ہے کہ 2/3 بائی پروونشل گورنمنٹ اینڈ 2/3 بائی دا سینٹرل گورنمنٹ. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا یہ چیز نہیں ہو سکتی, یہ چیز نہیں بن سکتی پنجاب میں. تو 2/3 گورنمنٹ آئیں, سیاسی استحکام ہو, تو پھر پنجاب میں لوگوں کے حقوق ملیں گے سب کو, اور پھر ہمارے ملک کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے. جب تک اسٹیبل پالیٹکس نہیں ہوگی, اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, تو ہم آج کہاں ہیں دنیا میں؟ ہم بہت ذلت و رسوائی میں گئے ہوئے ہیں, ہمارا کہیں مقام نہیں ہے. اور اس کی پیچھے یہی سامراجی یا کلونیل سسٹم, سفارشی سسٹم, جو بھی کہہ لیں, یہ وہی ہے. میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ کیا اب پاکستان پہ آخری وقت آ چکا ہے. 2050 امریکہ نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, پہلے 2025 تھی کہ 5 صوبے 6 صوبے, کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, غور کرنے کی بات ہے. بالکل, ہمیں لگتا ہے کہ دس از اینڈ آف ٹائمس. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے 4 روپے بھارت کا 1 روپیہ. ہم نے استاد کی قدر نہیں کی, ہم نے ٹیچر کی قدر نہیں کی, اور اس قدر میں ہم سب کھوتے چلے گئے. اپنا نظام, اپنا سسٹم, اپنی انسانیت, اپنا آپ اور اپنا سب کچھ. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس سسٹم کے باسی ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں.